ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ جگہ آگے آ جائے، بہت بڑا ثواب ہے. جزاکم اللہ. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے.
جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین پوری کائنات کے سردار پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، عیسوی سال کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ زمین و آسمان کا جو نظام بنایا ہے، راتوں اور دنوں کا بدل بدل کر آنا، یہ شمس و قمر کا آنا جانا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان تمام چیزوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے جن کو عقل مند بنایا ہے، جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، سمجھداری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان بندوں کے لیے زمین و آسمان کے دنوں راتوں کے نظام میں، شمس و قمر کے نظام میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر لوگوں کو اس بات کا درس دیا ہے کہ افلا یتدبرون، یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ عقل کرو، غور و فکر کرو، سمجھو، اپنے دماغ کو استعمال کرو، اللہ رب العالمین کی اس کائنات کو دیکھو، اس تصرف کو دیکھو، اللہ کے تدبیری معاملات کو دیکھو اور سوچو سمجھو، عقل کرو اور اپنے آپ کو سنوارو۔ ہمارے ہاں زیادہ تر تاریخ کا جو معیار ہے یا اس کا جو اغلب استعمال ہے وہ عیسوی تاریخ سے کیا جاتا ہے۔ یہ سال شمسی ہوں، قمری ہوں، عیسوی ہوں، ہجری ہوں، یہ لوگوں کے مقرر کرتا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حساب سے ان کے اس دنیا سے آسمان پر جانے کے بعد سے لے کر اپنی تاریخ کو شمار کیا، آغاز کیا۔ یہودیوں نے بیت المقدس کی ویرانی سے تاریخ کو شروع کر لیا، مسلمانوں نے اس کو ہجری سے شروع کر لیا۔ یہ اپنے اپنے حساب سے اپنے ماضی کو یاد رکھنا، اپنے اوقات، اپنے نظام کو مرتب کرنے کے اعتبار سے لوگوں نے تاریخیں مقرر کی ہیں، سالوں کو ایسے ترتیب دیا ہوا ہے۔ وقت یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہے۔ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسی دی ہیں کہ اکثر لوگ، بہت سارے لوگ ان نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں۔ کون سی ہے؟ الصحت والفراغ، ایک انسان کا تندرست ہونا، صحت مند ہونا،
بیماریوں سے محفوظ ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک روایت میں آتا نا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے جو اللہ نے صحت عطا کی ہے اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھو۔ اللہ نے موقع دیا ہے نیکی کرنے کا، اچھے کام کرنے کا، اللہ رب العالمین نے آخرت بنانے کا، دنیا بنانے کا بہت بڑا موقع دیا ہے، لہذا اس کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے اس کو معمولی نہ سمجھو۔ صحیح صحت کی قدر صرف اس بندے کو ہوتی ہے جو بیمار ہوتا ہے۔ جب بیماری کے عالم میں ہوتا ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی جو ہے نا وہ نعمت ہے۔ وہ ایک جملہ مشہور ہے نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تو کہنے والوں نے کہا کہ جس نے یہ جملہ بولا ہے اس کو گنتی ہی ہزار تک آتی تھی، وگرنہ اگر اس کو اس سے زائد گنتی آتی ہوتی تو وہ کہتا کہ تندرستی اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا وہ نعمتیں ہیں۔ تو صحت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انسان جسمانی طور پر بیماریوں سے محفوظ ہے، وہ اپنے معاشی معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے، اللہ کی عبادت بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو بہت بڑا موقع دے دیا ہے۔ دوسرا فرمایا وقت ہے، انسان کے پاس وقت کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل لوگ اس قدر اپنے آپ کو مصروف کر چکے ہیں دنیا داری کے معاملات میں، دنیاوی معاملات کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اتنا مشغول اور مصروف کر دیا ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے وہ وقت کو صحیح سمجھا نہیں ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا اور اس کا مناسب صحیح اور فائدہ مند استعمال ہمیں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوقات اکثر وہ غفلت میں گزر جاتے ہیں، لا یعنی کاموں میں گزر جاتے ہیں، بے مقصد کاموں کے اندر گزر جاتے ہیں۔ ہم اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قیامت والے دن کچھ، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ لیکن کچھ خاص نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے خاص سوال کرنا ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک پاؤں کو ہلنے بھی نہیں دینا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لینا، اور جب تک بندہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ اللہ نے جو عمر دی تھی، وقت دیا تھا، جوانی دی تھی، صحت دی تھی، وہ کہاں ضائع کر کے آیا، کہاں خرچ کر کے آیا، کہاں صرف کی ہے، وہ کہاں لگا کے آیا ہے، کتنا کچھ کما کے آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ذمہ داری ہے۔ اس کا صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت کا صحیح استعمال کرے تاکہ گزرا ہوا وقت اس بندے کے لیے پچھتاوے کا باعث نہ بنے، شرمندگی کا باعث نہ بنے، پشیمانی کا باعث نہ بنے۔ وہ وقت ایسے گزار کے جائے کہ مستقبل کے اندر اس کو اس ماضی پر شرمندگی نہ ہو۔ تو وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت کو مرتب کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دن تاریخ مقرر کر لے، اپنے معاملات کو تاریخ وائز جو ہے نا وہ ان کو مرتب کر لے۔ تو جب کوئی سال گزرتا ہے نا، نیا سال آتا ہے، تو ہم بہت سارے لوگ ایسے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، جو بے مقصد کام ہے،
اور جو کرنے والے کام ہیں ہمارے، ان کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، ان کی طرف ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی ہجری سال گزرے، عیسوی سال گزرے، جتنا بھی وقت گزر جائے، بہرحال جتنا ہم نے وقت وہ گزار لیا ہے، گزر چکا ہے، ہماری عمر سے وہ مائنس ہو چکا ہے، ہماری عمر کم ہو چکی ہے، ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ انسان کو فکر لاحق ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے جتنی عمر دی ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں عمر دی ہے، کتنی ہماری زندگی ہے، لیکن اللہ نے جتنی دی ہے نا، اس میں سے یہ وقت گزر چکا ہے، یہ مائنس ہو چکا ہے، یہ سال ختم ہو چکا ہے، کم ہو چکا ہے، اب میں موت کے قریب ہو گیا ہوں، قبر کے قریب ہو گیا ہوں، آخرت کے قریب ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینے کے قریب ہو چکا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر آج سے 1450 سال قبل اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ چکا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ ابھی بھی غفلت کے اندر ہیں، ان کا حساب و کتاب قریب آ چکا ہے۔ آپ اندازہ کریں 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، اب کتنا قریب آ چکا ہوگا؟ تو ہمیں اپنی زندگی کا احساس ہونا چاہیے، اپنے وقت کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو دنیاوی معاملات کے اندر اتنا مشغول نہ کر لیں کہ آپ اپنا اصلی مقصد ہی بھول جائیں۔ اپنے اصل مقصد جو ہے اس کو پہچانیں اور اس کو اپنے سامنے رکھیں، اس کے لیے محنت کریں۔ دنیا داری کے معاملات بھی ایسے ترتیب دیں کہ ان کے اندر بھی آپ کی آخرت بنے، آپ کی آخرت کی تیاری ہو رہی ہو، آپ اپنی آخرت کو سنبھالیں، آپ کا کاروبار، آپ کے معاشی معاملات، آپ کا رہن سہن، لوگوں کے ساتھ تعلقات، میل جول، معاشرت، یہ معیشت، یہ معاشرت، سب کچھ اس انداز میں ڈھال لیں کہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہو، آپ کی دنیا بھی بہتر گزرے اور ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کی تیاری بھی ہو جائے۔ ہماری معیشت، ہماری معاشرت اس انداز کی ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر کام نیکی بن جائے۔ تو نیکی اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کے معاملات، کاروباری معاملات، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تگ و دو کوشش کو، یہ کوئی مذموم بات نہیں ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں کوشش کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے، صدقہ خیرات کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ جو بندہ حلال کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، لا کے اس کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی خیرات ہے، اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ یعنی ہم اپنی ضرورت کو اگر صحیح پورا کریں تو وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نیکی ہے۔ تو اس طرح یہ سالوں کا گزرنا، ختم ہو جانا، یہ ہمیں فکر مند کرے، ہمیں فکر مند بنائے کہ ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، حساب و کتاب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری قبر قریب آ رہی ہے۔ اپنے آپ کو غفلت میں نہ رکھیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند تھے اور اپنا ایک ایک لمحہ بڑے مرتب انداز میں اللہ کی اتباع، اطاعت میں، اللہ کی خوشنودی میں گزارنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جس وقت اپنے دن کا آغاز کرتے نا، بیدار ہوتے، وہ بڑا شاندار قسم کا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنی خالہ سیدہ میمونہ جو نبی علیہ السلام کی اہلیہ تھی، ان کے پاس ایک رات گزاری، بچے تھے، بھی چھوٹے تھے، تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام رات کو سوئے رہے ہیں
آدھی رات گزری ہے یا اس سے کچھ کم یا زائد، اتنا وقت رات کا سوئے ہیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے ہیں۔ بیداری کے بعد سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے نیند کو دور کیا ہے۔ فجالسا یمسح النوم عن وجهه بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی آنکھوں کو مسلا، اپنے چہرے کو ایسے مسلا تاکہ نیند دور ہو جائے۔ اور اس کا مصنون طریقہ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جب تم بیدار ہو اپنے بستر پہ بیٹھ کر اپنے ناک کو 3 بار جھاڑو۔ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ انسان کی ناک کے اندر رات گزارتا ہے، یعنی سستی پیدا کرتا ہے، تو اس ناک کو جھاڑو ادھر ہی بیٹھ کر تاکہ سستی دور ہو جائے، نیند دور ہو جائے، نیند کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جب انسان رات کو سوتا ہے نا تو شیطان انسان کی گدی پر گرے باندھ دیتا ہے، گرا لگا دیتا ہے۔ تو جب بندہ صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے نا، تہجد کے لیے، نماز فجر کے لیے تہجد کے وقت بیدار ہوتا ہے، وہ شیطان کی باندھی ہوئی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جس وقت وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے نا، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ یعنی انسان، یہ شیطان جو ہے یہ تو پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو باندھ لے، روک لے، اپنے قبضے میں کر لے، اور یہ ایک دن نہیں، ہر رات کو وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو شیطان اس قدر زیادہ تگ و دو کر رہا ہے ہمارے خلاف کہ وہ ہر لمحہ ہمارے اوپر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، ہمیں اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وہ شیطان چاہتا ہے، شیطان کا نا سب سے بڑا وار جو ہے نا ایک انسان پر وہ ہوتا ہے سستی پیدا کرنا۔ سستی کا ہونا نا، یہ اس کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھے، کسی معاملے کے اندر بھی نا سستی، خاص طور پر عبادات کے معاملے میں، اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والے معاملات میں سب سے پہلے یہ سستی پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت انسان رات کو سوتا ہے نا، فجر کے وقت شیطان زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ صبح جس وقت اذانیں ہوتی ہیں نا، اس وقت یہ بہت زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ سب سے جو پہلی امید دلاتا ہے نا انسان کو، وہ ہے علیک باللیل الطویل، بڑی لمبی رات، بڑی لمبی اور بڑا وقت پڑا بھی، سو جاؤ آرام سے۔ یعنی شیطان یہ نہیں کہتا کسی کے خوف، کسی کا ڈر، کسی کی ملامت، یہ نہیں انسان کو دلاتا، اب یا تو نماز نہیں پڑھے گا، لوگ کیا کہیں گے، اور یا تیرے گھر والے کیا کہیں گے، باپ کیا کہے گا، استاد کیا کہے گا، ایسے معاملات نہیں ہیں۔ بلکہ سب سے جو پہلی وہ اس کی بڑا جو وار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے رہی کبھی اللیل الطویل، تجھ پر ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، آرام سے سو جا، آرام کر، سکون کر، پڑھ لینی نماز، کون سی بڑی بات ہے۔ یعنی یہ شیطان کا انسان پر وار ہوتا ہے سب سے پہلا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو توڑنے کے لیے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت تم بیدار ہو تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑو۔ فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، شیطان جو ہے نا انسان کے ناک کے فانسے میں اس جگہ پر رات گزارتا ہے، مطلب سستی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جس وقت رات کو بیدار ہوتے تھے نا، سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ اور ان 10 آیتوں کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بڑی فکر انگیز آیت ہے کہ یہ زمین و آسمان کا جو نظام ہے، یہ راتوں کا دنوں کا نظام ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک بندہ دنیا داری کے معاملات میں جتنا بڑا سمجھدار ہے، جتنا مرضی وہ بڑا کامیاب تاجر اور کامیاب جو ہے نا دنیا داری کے معاملات میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، لیکن اگر وہ زمین و آسمان کے، راتوں کے، دنوں کے نظام کے اندر غور و فکر نہیں کرتا، نشانیاں نہیں حاصل کرتا، ان سے جو ہے نا وہ کوئی اثر قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر عقل نہیں ہے، کیونکہ یہ نشانیاں اولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہیں۔
تو ہمیں دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنے دینی معاملات، اپنے اعمال، اپنی آخرت کے بارے میں بھی پورا فکر مند ہونا چاہیے، اور اس بارے میں بھی عقل سے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ زندگی، یہ اللہ نے امانت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ایک وقت دیا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر اس کا مقصد بیان فرمایا نا، وہ بڑا زبردست اور واضح مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو انسان اور جن کو صرف پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے یہ موت و حیات کا نظام بنایا ہے، زندگی دی ہے، کیوں دی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یہ تو ہمارا پرچہ ہمیں دے دیا گیا ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایک انسان جب دنیاوی پرچہ دینے کے لیے، پیپر دینے کے لیے جاتا ہے نا، تو وہ کتنی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی طریقے میں پیپر سے کامیاب ہو جائے۔ یا تو وہ محنت کر کے پڑھ کے جاتا ہے، یا پھر وہ نقل لگانے کی کوشش کرتا ہے اور دیگر ذرائع کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میں اس پرچے سے کامیاب ہو جاؤں کسی نہ کسی طریقے۔ تو ہمیں جو یہ دینی پرچہ دیا گیا نا، آخرت میں جس کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو قبر کے اندر ہی اس کا رزلٹ دے دینا ہے، اس کی فکر کریں، پھر اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ انسان بار بار خواہش کرے گا کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ واپس بھیج دیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کئی مقامات پر ایک انسان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مجرم جو دیکھیں گے نا اپنے آپ کو، تو وہ پھر بار بار جو ہے نا اللہ سے یہ گزارش کریں گے کہ اللہ تم ہمیں ایک موقع اور دے دے، ذرا ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کے چیک کر لے ہم کتنے نیک عمل کر کے آئیں گے۔ لیکن اس وقت کیا خیال ہے، موقع ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ وہ تو جزا سزا کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، اس وقت تو جزا سزا کے معاملات ہونے ہیں، دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ تو جو وقت گزر جاتا ہے وہ بندے کے دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتا کبھی بھی۔ جو منٹ، سیکنڈ، وہ جو گھنٹہ، جو دن رات گزر گئے، بس ان کو اتنا قیمتی بنا لیں، اتنا قیمتی بنا لیں کہ وہ آپ کے لیے توشہ آخرت بن جائے، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز بڑا شاندار کرتے، جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ کلمات اپنی زبان سے ادا فرماتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی زندگی دن کی ابتدا ہی آخرت کی فکر سے ہو رہی ہے، موت کی فکر سے ہو رہی ہے، اور رات کی نیند کو موت کہا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کر دیا۔ بعد ما اماتنا، ہمیں فوت کرنے کے بعد، رات کو سوئے ہم، اللہ نے جیسے ہمیں فوت کر دیا، اس کے بعد اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہمارا لوٹنا، ہم نے جانا ہی اللہ کے پاس ہے۔ اس کے اندر آخرت کی فکر انسان کو دی گئی ہے، یعنی دن کا آغاز ہی کرنا ہے ان کلمات کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں یہ دعا بھی آتی ہے: الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے جسمانی طور پر عافیت دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہر قسم کے شر اور بری چیز سے بچایا ہے، عافیت مجھے دی ہے۔ وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، اور اس نے میری روح، میرا سانس واپس کر دیا۔ وَآذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور اللہ نے مجھے موقع دے دیا اپنا ذکر کرنے کا۔ اگر رات کو سویا ہی فوت ہو جاتا، وہ سانس بحال ہی نہ ہوتا، وہ سویا رہ جاتا، پکا ہی سو جاتا، اللہ کے پاس چلا جاتا، فوت ہو جاتا، تو موقع نہیں ملنا تھا۔ اب دوبارہ موقع مل گیا، اللہ نے اٹھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیدار کر دیا ہے، اے اللہ مجھے موقع مل گیا، شکر ہے تیرا
کہ تو نے مجھے موقع عنایت فرمایا. کس کا؟ بذکری ہی، اپنے ذکر کرنے، اپنی یاد کا مجھے موقع دے دیا ہے، اپنے آپ کو منانے کا مجھے تو نے موقع عطا کر دیا ہے. میرے پاس ایک اور موقع آ گیا ہے کہ میں تجھے راضی کر سکوں. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دن کا آغاز کرنے کا انداز تھا. اور کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے ہیں. فقام ثم قام الى شن معلقۃ، ایک شانہ لٹکی ہوئی ہے، مشکیزہ لٹکا ہوا ہے جس کے اندر پانی ہے، اس کی طرف نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے کھڑے ہوئے. فتوضأ منها، آپ نے وضو کیا. فاحسن وضوءه ثم قام فصلى، اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے. ہمارا انداز کیا ہے؟ پہلی بات تو کہ ہم نے رات کا بہت سارا حصہ ضائع کرنا ہوتا ہے. اچھا بھلا حصہ ہم نے رات کا ضائع کر دیا. 12 1 2 بجے جا کے ہم نے سونا ہے اور اگلے دن 11 12 بجے جا کے ہم نے اٹھنا ہے. یہ فطرت کے خلاف نظام بنا دیا ہم نے. اللہ نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے نا، اسی کے اندر خیر ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد فضول جاگنا اس کو ناپسند فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد ایسے بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا اور انجوائمنٹ کے لیے کبھی ادھر چلے جانا، کبھی ادھر چلے جانا، کبھی کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں ناپسندیدہ ہیں. بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد سونے کو پسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جس قدر جلدی ہو سکے انسان سو جائے تاکہ فجر کے وقت پھر صحیح بیدار ہو سکے، اس کی فجر ضائع نہ ہو جائے. اور جس کی فجر ضائع ہو جاتی، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا دماغ نہ شیطان کی لیٹرین بن جاتا ہے. شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، پکی مہر لگا دیتا ہے. کہتا مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا. وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ سوئے رہتے ہیں اور ہمارا دماغ جب وہ شیطان انسان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے تو ہمارے دماغ کے اوپر کنٹرول کس کا ہو جاتا ہے؟ شیطان کا. اور ہم شریعت نے تو کاروبار بھی کرنے کا جو حکم دیا ہے نا، یا جو رہنمائی کی ہے، وہ بھی فجر کے وقت سے شروع کرنے کا حکم دیا. اپنی فجروں کو قیمتی بناؤ، صبح کے وقت کو قیمتی بناؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی نا، اللہ مبارک لامتی فی بکورہم، اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت رکھ دے. اور ہم وہ برکت والا وقت سارا سو کر گزار دیتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا، وہ ہمارے جو کاروباری بڑے مراکز ہیں نا، وہ 11 12 بجے جا کے کھلتے ہیں. سب سے بڑی نحوست معیشت کی تباہی کی بھی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کاروبار اپنا وقت کس وقت شروع کرنا ہے، ہم نے روزی روٹی کے لیے کس وقت نکلنا ہے. جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے معاملات جلدی جلدی نپٹا کے وہ جلدی سے نکل جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں مزدور مزدوری کے لیے کس وقت نکلتا ہے؟ یہ جو بڑے ہیں نا، ان کے سٹینڈ وغیرہ جہاں پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھ کے وہاں پر جائیں، آپ کو کافی سارے مزدور ملیں گے وہاں کھڑے ہوئے. تو میرے خیال میں یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور یقیناً یہ اللہ کا دیا ہوا ہے بہت بڑا تحفہ، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے، شریعت ہماری اس کو نعمت کہتی ہے. سال آتے ہیں گزر جاتے ہیں، سال کہ یہ ایام منانے کے لیے نہیں ہوتے. آپ جو ہے نا وہ نیو ایئر نائٹ کے نام سے اس کی سیلیبریشن کے اندر ساری رات گزارتے ہیں. یہ عیسائیوں والا طریقہ ہے، یہ مسلموں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان نہ اپنا اسلامی سال ہجری سے شروع ہوتا وہ منانے کے قائل ہے، اور نہ عیسوی سال کسی قسم کے سال. اس کو منانا کیسے ہے؟ اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب و کتاب کریں کہ ہم پچھلے سال کہاں تھے، اس گزشتہ سال جو پورا سال گزرا ہے
کس جگہ ہم کھڑے تھے اور ہم نے آگے کیا پلان کرنا ہے. اپنی زندگی کا پلان بنائیں. زندگی بے مقصد زندگی شرمندگی. جو بے مقصد زندگی ہے وہ شرمندگی ہے، وہ زندگی نہیں ہے. با مقصد زندگی گزاریں. کوئی مقصد بنائیں، کوئی ٹارگٹ بنائیں بہترین، اس کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کریں. تو اس لیے میں گزارش کروں گا، یہ مواقع ہمیں یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی میں سے ایک سال گزر گیا، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اپنا حساب و کتاب لگائے، اپنا محاسبہ کریں. اس سال میں نے صحیح نمازیں نہیں پڑھ سکا، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں اور پکے نمازی بن جائیں. دیکھیں قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی ہے، کر سکیں تو الحمدللہ، پہلے سے بہتر کوشش کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ ندامت، شرمندگی اس دن پر ہوتی ہے جو دن میرا گزر جائے، میری زندگی کا ایک دن کم ہو جائے، لیکن میرے اعمال میں، میری نیکیوں میں اضافہ نہ ہو سکے. مجھے سب سے بڑی شرمندگی اس دن کے اوپر ہوتی ہے. صحابہ کرام اتنے فکر مند تھے. تو اس لیے میں احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو نمازی نہیں، نمازی بن جائیں. قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، تلاوت شروع کر دیں باقاعدگی سے. جو گزر چکا وہ گزر چکا، معافی مانگے، توبہ کریں، لوٹ آئے اللہ کی طرف اور اپنے رب کو منا لیں. ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ اپنے رب کو منائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ رب العالمین کے، آپ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے کچھ وقت نکال، میں تجھے غنی کر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا، بے پرواہ کر دوں گا سارے معاملات سے. لیکن جو بندہ میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، اب لا یدیک شغلا، میں تجھے دنیا داری کے معاملات میں مصروف اور مشغول اتنا کر دوں گا کہ میرے لیے تیرے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. وقت نکالیں اللہ کے لیے اور اپنے آپ کو، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال دیکھیں. گزشتہ سالوں میں جن سے ہم لڑے جھگڑے، ان سے معافی مانگے، ان کو معاف کر دیں. صلہ رحمی کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہیں، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے بیوی بچوں کے معاملات کی فکر کریں. جس طرح ہم آئے سال ترقی چاہتے ہیں اور اپنا معاشی پلان کرتے ہیں، اپنا اخروی پلان بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، توبہ و دعا کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ ہمارے اس اعمال کی اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.